خبیب فاؤنڈیشن کے چیئرمین ندیم خان صاحب اور تمام دوستو، آج ہمارے لیے انتہائی مسرت کا مقام ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شکیل انجم صاحب اور انور رضا صاحب کا یہ اعزاز ہے کہ یہ مجھ سے بھی بازی لے گئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق یہ تو دی تھی کہ ہم نے اتنا بڑا پریس کلب بنایا۔ جب ہم پریس کلب کے عہدیدار تھے، ہم نے ایک بہت بڑا میڈیا ٹاؤن بنایا، لیکن ہم اس سعادت سے محروم رہے کہ ہم یہاں جامعہ مسجد تعمیر نہیں کر سکے تھے۔ یہ سعادت شکیل انجم صاحب اور انور رضا صاحب کے حصے میں آئی ہے، جس پر میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جناب پیر صاحب، آپ کی موجودگی میں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں انور رضا کی اس بات کو ضرور آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ مسجد بنانا بڑی سعادت مندی کی بات ہے، لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ کسی بھی علاقے میں جب مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جاتا ہے تو 1000 قسم کے سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کس فرقے کی مسجد ہوگی؟ کون سے مکتبہ فکر کے لوگ یہاں آئیں گے؟ یہاں کوئی کفر کے فتووں کی دکان تو نہیں کھلے گی؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک پاکستان جیسے معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے کچھ قصور اسلام دشمن قوتوں کا بھی ہو، لیکن جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اس میں زیادہ قصور ہمیں اپنا نظر آتا ہے۔ اس میں وہ لوگ کم شامل ہیں جو مسجد میں نہیں جاتے، وہ شاید اس پراپیگنڈا کا حصہ بہت کم بنتے ہوں۔ اس میں جتنا کوئی مساجد کے قریب ہے اتنا زیادہ وہ ان معاملات کو پھیلانے کا ذمہ دار بھی ہے، کیونکہ ایک بڑے عرصے کے بعد پاکستان کی وزارت مذہبی امور ڈاکٹر نور اللہ قاضی صاحب جیسے باعمل عالم دین، ایک مشائخ کے گھرانے سے اٹھنے والے اور تربیت پانے والے ڈاکٹر نور اللہ قادری کے حصے میں آئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس چیز کا صد باب اگر اس دور میں آپ نہ کر سکے تو شاید آنے والے دنوں میں پاکستان کے معاشرے کو یہ فرقہ پرستی اتنی اپنی لپیٹ میں لے لے کہ ایک گھر والے کا دوسرے گھر میں جانا مشکل ہو جائے۔ اس لیے میری آپ سے التماس ہے کہ اس اہم چیز کی طرف آپ ضرور توجہ دیں۔ جس طرح انور رضا شکیل انجم صاحب نے کہا، نیشنل پریس کلب کی چھوٹی مسجد تھی لیکن یہ ایک ماڈل تھی۔ یہاں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں یا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، آپ آمین کہتے ہیں یا نہیں کہتے، آپ رفع یدین کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس مسجد میں کسی کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، ہر آدمی کو ویلکم کیا جاتا تھا کہ آپ مسجد میں آنے والے بنے، جس انداز میں آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، آپ کو ہم ویلکم کہیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ میں تو یہ تو صرف پاکستان کے مسالک کی بات کر رہا ہوں، ہم نے مذہبی رواداری کا بھی یہ پریس کلب مرکز ہے۔ یہاں جس طرح ہم لوگ جشن میلاد مناتے ہیں، اسی طرح جو ہمارے کرسچن ممبرز ہیں وہ اسی طرح اسی شان و شوکت کے ساتھ اپنا کرسمس کا دن مناتے ہیں۔ وہ میلاد کی محفل میں آتے ہیں، ہم ان کے کرسمس کی تقریبات میں جاتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ نیشنل پریس کلب جو ہے یہ پیغام کو آگے بڑھاتا رہے۔ اسی طرح ہم نے پیر صاحب نیشنل پریس کلب کے پلیٹ فارم سے پہلے بھی کوشش کی تھی کہ جو دنیا بھر میں ہر 2 مہینے بعد 6 مہینے بعد توہین رسالت کا بڑا واقعہ ہوتا ہے، ہمارا جو تھنک ٹینک ہے اس کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ حکومت کے ساتھ حکومت کے رابطے سے ختم نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ملک اسے پریس فریڈم کا نام دیتا ہے تو آپ اس کے حکمران سے یہ نہیں کہہ سکتے یورپ میں جا کر کہ آپ یہ پابندی کریں۔ اس وقت بھی ہم نے پیشکش کی تھی
کہ پاکستان کے جرنلسٹ اس قابل ہیں، پاکستان کی سول سوسائٹی اس قابل ہے کہ وہ یورپ کی یونین آف جرنلسٹ سے جا کر بات کرے، وہ یورپ کی سول سوسائٹی کے جا کر بات کرے کہ آئے ہم ایک فریم ورک بناتے ہیں کہ پریس فریڈم کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اور میرا اپنا خیال یہ تھا کہ اگر ہم یورپ کے جرنلسٹوں کو، یورپ کی سول سوسائٹی کو، یورپ کی یونین آف جرنلسٹ کو ان مذاکرات میں انگیج کر لیتے تو فوری طور پر اس کا نتیجہ نہ بھی ہوتا تو آگے چل کر وہاں کی سول سوسائٹی یہ آواز اٹھا سکتی تھی، یورپ کے جرنلسٹ یہ آواز اٹھا سکتے تھے، یورپ کے انٹلیکچوئل یہ آواز اٹھا سکتے تھے کہ بھائی یہ پریس فریڈم نہیں ہے، کہ پریس فریڈم کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی دل آزاری کیے بغیر اپنا پیغام آگے بڑھانا ہے۔ تو بہرحال وہ ہمارا کوشش اب بھی ہوگی کہ ہم اس پیغام کو لے کر آگے نکلیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ نے اس وقت ڈاکٹر نور اللہ قادری صاحب کے دور میں جو ہفتہ عشق رسول پہلی دفعہ وفاقی حکومت سرکاری سطح پر بنا رہی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ عشق رسول کا زیادہ کام فیلوں تک محدود نہ رہے۔ یہ اتنا بڑا کام تھا کہ جو پاکستان کے گلی کوچوں میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ 5 اسٹار ہوٹل میں ہونے والی کانفرنس سے عشق رسول کے پیغام کو گلی کوچوں میں نہیں پہنچا سکتی۔ میں آپ آج کو پھر یہ ریکویسٹ بھی کرتا ہوں اور یہ پیشکش بھی کرتا ہوں کہ ہم ایک بڑا پروگرام فروغ عشق رسول کے حوالے سے کرانے کے لیے نیشنل پریس کلب میں کرانے کے لیے تیار ہیں، جس میں اہل حدیث علماء کرام بھی موجود ہوں گے، دیوبندی مکتبہ فکر کے علماء کرام بھی موجود ہوں گے، شیعہ علماء کرام بھی موجود ہوں گے، بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ بھی ہوں گے، سب بیٹھ کر عشق رسول کی بات کریں گے اور پاکستان کی بات کریں گے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کو اجازت چاہتا ہوں۔ تھینک یو۔